قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 88. حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب اور کل کے درس میں قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب اور آج کے درس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب ما سوال. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید اور اہل مدین میں جو بیماری پائی جاتی تھی ناک اور میں کمی کرنے کی، اس سے منع فرمانا. جواباً قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کی عبادت ریاضت پر کان و تشنیع کے تیر چلانا اور موجودہ دور میں بعض ملحد قسم کے لوگوں کا نعرہ میرا جسم میری مرضی کے تحت انہوں نے بھی یہ نعرہ بلند کیا کہ ہمارا مال ہماری مرضی، ہماری تجارت ہماری مرضی. تو ان کے اس جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قوم، شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم دیکھتے نہیں اگر میں ہوں علی بینۃ روشن دلیل پر من ربی اپنے رب سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اس نے مجھے روزی دی اپنی طرف سے اچھی روزی. واضح دلیل، روشن دلیل اللہ کے نبی کی نبوت اور اللہ کے نبی کی اپنی ذات بذاتی ہی ایک واضح دلیل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کا نبی پیدائش سے لے کے وفات تک ہر قسم کے گناہ سے پاک معصوم، انسان ہونے کے باوجود، بشر ہونے کے باوجود، بشری تقاضوں کے استعمال کرنے کے باوجود، بشری بےحودگیوں سے بالکل پاک زندگی گزارنا، اس سے بڑی جو ہے وہ دلیل پاکیزگی کی کوئی نہیں ہو سکتی. انسان ہو اور انسانی لوازمات کا استعمال ہو، معاشرے میں رہن سہن ہو، بیوی بچے ہوں، مال حساب ہو، تجارت ہو، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، قول و قرار، سب کچھ ہونے کے باوجود دوسرے انسانوں سے انتہا درجے کی منفرد زندگی گزار کے مثال لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ اللہ کے نبی کا ہی کام ہے. اور اسی لیے اگر کوئی ذات حجت بن سکتی ہے وہ بھی صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے. اللہ کے نبی کی ذات بھی حجت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی بات بھی حجت ہوتی ہے، اس کے علاوہ بات تو حجت بن سکتی ہے، ذات حجت نہیں بن سکتی. تو فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے مجھے رزق دیا گیا ہے، رزقاً حسنا، اچھا رزق. اب مفسرین کرام نے اس کی 2 توجیحات بیان فرمائی. رزق حسن سے مراد ایک تو
عمومی رزق ہے جو تمام انسانوں کے پاس ہو۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو ذرا وافر مقدار میں عطا فرمایا اور حلال اور طیب عطا فرمایا۔ آپ ناپ تول میں کمی کیے بغیر جو ہے وہ اس کو استعمال بھی فرماتے تھے، لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر پیش بھی کرتے۔ اور بعض مفسرین کرام نے رزق حسن سے مراد نبوت کو لیا کہ اس سے مراد نبوت ہے، کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، پوری قوم میں سے اللہ نے آپ کو منتخب فرمائی، آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اور یہاں پر یہ بات ہے وہ سمجھتے چلیں کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، اور یہاں دونوں مراد لیے جائیں تو مناسب حال ہے۔ ظاہری رزق انسان کا ظاہری جسم کی ضرورت ہے۔ انسان کا دو رخ ہیں، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ جو ظاہر ہے وہ جسمانی شکل میں سامنے نظر آتا ہے، اور اس جسم کو پلنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے رزق کی، خوراک کی ضرورت ہے، وہ بھی رزق ہے۔ اس کے متعلق بھی یہی فرمایا ہے کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو وَاعْمَلُوا مِنَ الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال خود بخود ہوں گے۔ جب رزق کے اندر گڑبڑ ہوگی تو پھر اعمال میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ تو ظاہری جسم، اس کا رزق بھی ظاہری جو عموماً ہمیں نظر آتا ہے کھانے پینے کی صورت میں، ایک انسان کا باطن ہے اور اس کا رزق بھی باطنی ہے۔ اور باطن انسان کا کیا ہے؟ اس کی روح ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ اب اس روح کا بھی رزق ہے۔ اب انسانی جسم کا تعلق زمین کے ساتھ ہے تو اللہ نے اس کے رزق کی مناسبت زمین کے ساتھ قائم کر دی۔ انسانی جسم کی نشو و نما کا جو رزق ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، جسم کی تخلیق کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ خلقہ تراب، مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا، اور انسان کا باطن روح اور روح کا تعلق جو ہے وہ اوپر اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کا رزق بھی اوپر سے آتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ تو جب روح اوپر سے آتی ہے تو اس روح کا رزق بھی اوپر سے آتا ہے، اور اس روح کا رزق کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کے واسطہ سے قوم کو دیا جاتا ہے کہ روح کا رزق یہ ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں جائز ہے، فلاں ناجائز ہے، فلاں عمل آپ کی روحانیت میں اضافے کا باعث ہے، فلاں عمل روحانیت میں خسارے کا باعث ہے۔ یہ سارا یعنی نبی کی مکمل تعلیمات انسانی روح کی غذا ہوتی ہے۔ نبی کی طرف سے جو تعلیمات عطا کی جاتی ہیں، جو تعلیمات ملتی ہیں، وہ سب کی سب انسانی روح کی غذا ہیں۔ تو اس لیے یہ رزق سے مراد دونوں ہے، رزق ظاہری بھی، رزق باطنی بھی۔ رزق ظاہری جو سامنے سب کے سامنے تھا، اور رزق باطنی جو اللہ جل شانہ وحی کے ذریعے سے نبوت کی وجہ سے جو ہے وہ عطا فرماتے تھے، اور وہ قوم کے اندر جو ہے اس کو تقسیم فرما رہے تھے۔ میں اللہ جل شانہ نے مجھے رزق حسن عطا فرمایا، ایک واضح اور روشن دلیل تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، ما اريد ان اخالفكم، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے خلاف کروں، الی ما انہاکم عنہ، جس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ وہ جو کہتے ہیں ویسے کرتا ہے، وہ جس بات کی تبلیغ کرتا ہے وہ خود بھی کر کے دکھلاتا ہے۔ اس لیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسن، کہ خوبصورت مثال ہے، بہترین نمونہ ہے، اور ہر نبی اپنی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہر نبی کی زندگی اس کی امت کے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے کچھ اور خود کچھ اور؟ اس لیے واعظین میں سے بھی واعظ و نصیحت کرنے والے، جو قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والے ہیں،
ان کے جتنا قول و فعل کے اندر موافقت ہوتی ہے اتنا ہی ان سے کے متعلقین کی اصلاح جلدی اور زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے اتنا ہی ان کے متعلقین کی اصلاح کے اندر فرق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، عموماً ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جب خود نہیں عمل کیا تو کسی کو کیا بتائیں، کسی کو کیا تبلیغ کریں، کسی کو کیا جو ہے وہ تعلیم کریں۔ یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک وہم ہے، وسوسہ ہے۔ یہ اللہ کا نبی تو یہ کامل و اکمل انسان ہو سکتا ہے کہ اس کا قول اور فعل ایک جیسا ہے، اس میں تضاد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی انسان اتنا کامل اور اکمل نہیں ہے کہ اس کے قول و فعل میں ذرا برابر بھی تضاد نہ ہو۔ تو جب اس چیز کو دیکھیں تو پھر تو کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو تعلیم دے سکے یا کسی دوسرے کو تبلیغ کر سکے یا نیکی کی اور اصلاح کی کوشش کر سکے اور برائی سے منع کر سکے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک عمل پر، ایک چیز پر خود عمل پیرا نہیں ہوتا، لیکن مسلسل اس کی تبلیغ کی برکت سے خود اس کے اندر عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ عمل کرنے پر لگ جاتا ہے۔ اب معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بے شمار ایکٹر، بے شمار کریکٹر ابتداءً جو ہے وہ تبلیغ میں لگ گئے، خود اگرچہ عمل ویسا نہیں، تبلیغ کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے کر دیے۔ تو اس لیے آگے تبلیغ، آگے دین کی بات پہنچانے کے لیے یہ لازم نہیں ہے، یہ محض شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ خود نماز پڑھتے نہیں، دوسرے کو کیا کہیں، خود یہ کرتے نہیں، دوسرے کو کیا کہیں۔ ہو سکتا ہے دوسرے کو دعوت دینے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمہیں بھی توفیق دے۔ تو اس لیے جس بات کا علم ہو دین کے متعلق وہ دوسرے تک پہنچانی چاہیے۔ پہنچانا ذمہ داری ہے، منوانا نہیں۔ پہنچانا ذمہ داری ہے، منوانا نہیں ہے۔ فساد تب برپا ہوتا ہے، بدمزگی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ بات جو ہے وہ لازمی منوانی۔ ہاں بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کو وہاں منوانا چاہیے، جس طرح والدین اپنی اولاد سے اس عمر میں جب وہ کنٹرول میں ہے، اس عمر میں اس کی اچھی اور بہتر تربیت کرنے کی کوشش کرے تاکہ بڑے ہو کر کے پھر کہنے کی نوبت بھی نہ آئے اور خود بخود جو ہے وہ لائن پر لگے رہے۔ اور اسی طرح حاکم میں وقت یہ کہے کہ میرا کام بس پہنچا دینا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ حاکم میں وقت کا کام ہے رٹ کو جو ہے وہ قائم کرنا۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اور اس رٹ کا قائم کرنا طاقت اور قوت کے ذریعے اس پر لازم ہے۔ اس کا محض زبانی جمع خرچ یہ قابل قبول نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن اس کے متعلق جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہر ایک انسان اپنی استطاعت کے مطابق، ہر ایک انسان اپنی ہمت، طاقت، قوت، استطاعت کے مطابق دوسرے تک بات پہنچانے کا جو ہے وہ اقرار ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر خود جو ہے وہ جواب دہ ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے واعظین کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے کے لیے بہتر یہی ہے، افضل یہ ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ان کا عمل بھی ویسا ہو جیسا قول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، مان والو ایسی بات کیوں کرتے ہو جو کر نہیں سکتے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انسان وہ کرے، وہ کہے جس پر خود بھی عمل کرے۔ اگر ایسا نہیں بالاتفاق ہو سکتا تو پھر کہنا چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے، وہ کہتا رہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب نسخہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جو کمی اپنے اندر محسوس کیا کرتا، جس چیز کی کمی اپنے اندر محسوس کرتا، میں اس پر لوگوں کے سامنے 1.5 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا واز کرتا، اور اس واز کی برکت سے اللہ جل شانہ میری اس کمی کو دور فرما لیتے۔ تو اس واز و نصیحت کے مسلسل کرنے سے بھی انسان کے اندر خود جو ہے وہ عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ضمیر اس کو برانگیختہ کرتا ہے کہ جو بات دوسروں کو کہہ رہا ہے خود بھی تو عمل کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی
وجہ یہی ہے، خرابی یہی ہے کہ والدین چاہتے ہیں، خواہش ہے کہ اولاد 5 وقت کی نمازی بنے، وقت پر جگاتے بھی ہیں، اٹھو نماز کے لیے جاؤ، اولاد کو جگائے اور خود سو جائے۔ تو اس طرح جو ہے وہ کام نہیں چلے گا۔ ایک تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جو کہوں جس سے تمہیں میں منع کروں میں اس کے خلاف کروں، آپ کے سامنے ہے میرا عمل، میرا قول اور فعل میں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دوسرا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں نہیں چاہتا مگر یہ کہ جتنی میرے اندر استطاعت ہے، قوت ہے، میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا کام اصلاح کرنا ہے، قوم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو کی نشاندہی کر کے ان کا علاج بتلانا ہے کہ ان کا علاج کیا ہے، اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماری ہیں، آج کل ایک وبا کی خوب افواہ زوروں پر ہے، میں تو اس کو افواہ ہی کہتا ہوں، افواہ خوب زوروں پر ہے، عروج پر ہے، اور ہر ایک پوری دنیا جام ہوگی، جان پہ آ رہی جان، یہاں تک کہ ایمان کی فکر بھی چھوڑ دی، جان بچانے کے چکروں میں ایمان کی فکر بھی چھوڑ دی، ایمان سے بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ کوئی ایک بڑے پکے نمازی دوست احباب ان سے بات ہوئی، جان بچانا، مفتیان نے فتویٰ دیا ہے جان بچانا لازم ہے، کہ انہی مفتیان نے فتویٰ دیا ہے سود حرام ہے، انہی مفتیان نے فتویٰ دیا ہے شیو کرانا حرام ہے، انہی مفتیان نے فتویٰ دیا ہے کہ جھوٹ حرام ہے، انہی مفتیان نے فتویٰ دیا ہے دھوکہ دہی حرام ہے۔ بچپن سے یہ فتوے سنتے چلے آ رہے ہو تو اس کی تو فکر نہیں ہوئی عمل کرنے کی۔ ابھی جب حکومت وقت کی طرف سے ایک ریاست نے اجازت دے دی ہے، ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرو، تراویح باجماعت مسجد میں ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس وقت میں بھی جو ہے وہ اللہ کی یہ نعمت جو ہے وہ میسر ہے، اس کا کفران جو ہے وہ نہ کرو، جان کی زیادہ پڑے گی۔ حالانکہ شریعت کا اصول یہی ہے کہ جب جان اور ایمان کا جو ہے وہ تقابل ہو تو ترجیح کس کو دے دی؟ ایمان، جان پر ایمان پر جان قربان کی جا سکتی ہے، لیکن جان پر ایمان قربان کرنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں، کیونکہ ایمان ہی اصل دولت ہے۔ ایمان ہوگا تو کامیابی ملے گی، آخرت میں جان خلاصی ہو جائے گی، عمل اگرچہ کچھ بھی نہ ہو۔ اگر بالکل ہی شرک میں مبتلا ہو کر کے بیٹھ گئے اور ایمان کو ہی خیر بات کہہ دیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر آخرت کے معاملے میں جو ہے وہ خیر منانی چاہیے۔ تو بہرحال شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق تمہاری اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں، کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ اللہ کا نبی بھی کتنی عاجزی اختیار کر رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم میں سے کسی کو کوئی چھوٹی سی نیکی کرنے کی توفیق مل جائے تو اس کو کتنا اچھالتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کر دیا۔ لیکن اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں جو میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں، جو محنت کوشش کر رہا ہوں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وما توفیقی الا باللہ، اس میں صرف میرے رب کی توفیق ہے، اپنے رب کی عطا کردہ توفیق کی بنیاد پر میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ ہے عاجزی اور انکساری کا اظہار، کھلے لفظوں میں اللہ کا نبی اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا، کیونکہ یہ ایسا عنصر خاص ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ سے ملاقات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عاجزی ہی کی دولت کو پیش کی تھی، یہ تحفہ دیا تھا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تمام قول فعل عبادتیں اللہ تیرے لیے ہے۔ کسی خطیب نے اپنے انداز میں جملہ کہا نا کہ جب ملاقات ہوئی محب اور محبوب کی تو اللہ نے پوچھا کہ محبوب، ملاقات کا ایک ضابطہ ہوتا ہے نا کہ جب محبوب محب کی ملاقات کے لیے جائے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ جو ہے وہ لے کر کے جائے، اس کو دیتا ہے اس کی پسند کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا اللہ وہ چیز لایا ہوں تیرے لیے جو تیرے پاس بھی نہیں ہے، وہ لایا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ اب سننے والے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی؟
تو پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ جل شانہ ہر عبادت سے پاک ہے، عاجز انکساری، اللہ کا خاصہ کبریائی ہے، اللہ کا خاصہ تکبر ہے۔ عرض کی یا اللہ یہ عاجز اور انکساری لگا، اللہ کا خاصہ کیا ہے؟ تکبر ہے، کبریائی ہے، بندے کا خاصہ عاجزی اور انکساری ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کبریائی میرا خاصہ ہے، جس نے اس کی چادر کو لینے کی کوشش کی میں اس کو سرعام ذلیل و رسوا کر کے رکھوں۔ اور دیکھنے میں ہمیشہ یہی آیا کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑھ کے مارتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں نے یہ کر دیا، اللہ جل شانہ سر بازار انہی کو اتنا ہی بڑا ذلیل کر کے رسوا کر کے رکھتا ہے۔ اور موجودہ دور کے اندر بہت بڑی شخصیات جو ہے وہ کھل کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گئی۔ تو اس لیے جب بھی کسی عمل کی توفیق ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ میں تو اس قابل نہیں، اللہ جل شانہ نے مجھے اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی، میں علیہ توکلت، اور میں بھروسہ بھی اسی پر کرتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے ہی انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ اگر توفیق نہ دیں تو یہ انگلی سیدھی ہے تو یہ سیدھی ہی رہے گی، یہ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے ہی ٹیڑھی ہو سکتی ہے۔ انسان کی یہ چلنے والی سانس اللہ کی توفیق اور حکم اور مشیت سے ہی چل رہی ہے، مگر نہ یہ وہیں رک جائے۔ کیا ہوتا ہے کہ سال ہر سال سے ہم بڑے مزے سے لقمے چبا کے نگل رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی ایسی چیز آتی ہے گلے میں اٹک کے کھڑی ہوتی ہے کہ انسان جان کنی کے عالم میں چلا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی جو ہے وہ اندر جانے کے لیے اللہ کے حکم، توفیق اور مشیت کا محتاج ہے۔ ادھر سے حکم ہوگا تو پھر انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ ایک انسان کے اندر ہی جو ہے وہ ناشکری کا عنصر بھی ہے، انسان کے اندر نافرمانی کا عنصر بھی ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام مخلوقات کبھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ان کے حکم عدولی کی مثال نہیں ملتی سوائے انسان۔ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ علیہ توکل، توکل کس پر ہے؟ اللہ پر۔ یہاں ہمارا توکل کس پر ہے؟ خصوصاً موجودہ حالات میں پوری امت مسلمہ نے پوری دنیا کو غرقہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ وہ کہاں گئے توحید کے نعرے، وہ کہاں گیا تمہارا عقیدہ توحید، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کہاں گیا؟ اصل بنیاد ہے عقیدہ توحید۔ اس وقت میں تو امت مسلمہ کو بطور رہنما اور رہبر کا کردار ادا کرتے ہوئے دوسری اقوام کو بھی حوصلہ دینا چاہیے تھا کہ یہ وارث اگر ہے بھی تو یہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اس درجے کا اپنے آپ کو نہیں گرا لینا چاہیے کہ بس یہ ابھی ہمارے اوپر مسلط ہوا اور ابھی ہم مر گئے، اس میں اللہ کے حکم کو کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس وقت ہماری کیفیت یہی پہنچی، بس مادیت اور دنیا ہی ہمارا مطمع نظر بن کے رہ گیا ہے، وہاں ہمارا عقیدہ توحید بھی گیا بھاڑ میں، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ بھاڑ میں گئی، بس جان جان مال، جان مال، جان مال، جان مال، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہماری زبان پر آنے کی بھی تیاری نہیں۔ اللہ ہمارے حال کا رحم فرمائے۔ میں الیہ انیب، اور رجوع بھی اسی کی طرف کرتا ہوں۔ ایک کامیاب مومن کی بنیادی خصلت یہ ہونی چاہیے، اور اللہ جل شانہ جہاں ہم لوگ بڑا زور و شور کے ساتھ اللہ کی رحمت کو بیان کرتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کب کر دے گا؟ اگلی آیات نہیں پڑھتے، خطباء بھی نہیں پڑھتے، واعظین بھی نہیں پڑھتے، قوم کو اسی خوش فہمی کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے کہ بس جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی کرتے رہو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ تو بتاؤ نا کیسے کرے گا، کب کرے گا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس رب کی طرف رجوع کرو گے، توبہ استغفار کرو گے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، توبہ کرنے کے بعد پھر مکمل تابعداری میں زندگی گزارو گے تو اللہ سارے گناہ تمہارے معاف کریں گے، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، پھر اس کی مکمل اتباع کے اندر، اطاعت کے اندر زندگی گزارو گے تو مزے میں رہو گے، نہیں تو پھر معاملہ خطرناک ہے۔ ادھر توبہ کی
پھر کفر اختیار کر لیا، پھر توبہ کی، پھر اللہ پر یا الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا، 3-4 مرتبہ اسی طرح مذاق اگر بنایا ہے نا، ثم ازدادوا، پھر تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے، پھر جاؤ، پھر تمہارے کفر کے اندر تو اضافہ ہو سکتا ہے، ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا الیہ انیب، میں اسی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے والا ہوں۔ اور ہر ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی پریشانی میں رجوع جو ہے اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ رجوع اللہ ہوگا تو کامیابی ملے گی، اصلاح ہوگی۔ اگر رجوع اللہ نہیں ہوگا تو پھر کامیابی اور اصلاح ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔